الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم۔ یہ 22واں پارہ ہے۔ سورہ احزاب کے 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں آیت نمبر 35 اور 36 ہے، 2 آیات ہیں، اور 22واں پارہ یہ شروع ہوتا ہے۔ اوپر کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ امہات المومنین سے یہاں سے خطاب چل رہا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو احکامات دینے کے بعد پھر ایمان والوں کا ذکر آیا ہے۔ تھوڑا سا وہ بھی ہم ترجمہ پڑھ لیں گے اس کا، ازواج مطہرات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا احکامات دے رہے ہیں انہیں، اوپر کی آیات۔ لیکن اصل جو 2 آیات ہم پڑھی گئی ہے نا، وہی آج کے ہمارا موضوع ہے۔ اس میں آیات کے ربط کے سلسلے میں اوپر سے تھوڑا واقفیت کے لیے عرض کر رہا ہوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتیں، تم عام عورتوں کی طرح تمہارا مقام نہیں ہے۔ عام جو عورتیں ہیں نا، ان کی طرح تمہارا مقام نہیں ہے۔ تمہارا مقام بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور تم امت کی مائیں ہے اور امت کے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر واقعی تم اللہ سے ڈرنے والی ہے تو فلا تخضعن بالقول، تو جبھی بھی تم گفتگو کرو تو اپنی گفتگو کے اندر جو ہے، اپنے باتوں میں، یعنی یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا، خاص طور پہ اس کا پس منظر جو ہے، یہ کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے فلا تخضعن بالقول، کہ تم اپنی باتوں کے اندر آواز میں کوئی نرمی یا لچھے دار گفتگو مت کرو۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اگر کوئی بیماری ہو عشقی، تو پھر وہ آپ سے، آپ کی گفتگو سے ایک امید اس کو بن جائیں گی۔ تو اللہ نے منع فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات تو ٹوک کرو، معروف طریقے سے کرو، بس ضرورت کے مطابق بات کرو۔ اور حکم دیا وہاں پہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کے اندر کہ تم پورے وقار کے ساتھ بیٹھی رہو، ٹکی رہو پورے وقار کے ساتھ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور دور جاہلیت میں تم لوگ جس طرح عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلا کرتی تھی، گھوما کرتی تھی، اب یہ بات چلنے والی نہیں ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، ادا کرتی رہو، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو بالکل پاک و صاف کر دے، کوئی کسر باقی نہ رہے، لوگوں کے لیے کوئی موقع نہ ملے کسی کمزوری کے پہلو کا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے گھروں کو بالکل یا طور پہ ہر گندگی سے بالکل یا طور پہ اس کو پاک کر دے۔
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پوری طریقے سے اللہ تمہیں صاف پاک کر دینا چاہتے ہیں، تمہاری تطہیر چاہتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ کی آیات پڑھی ہے نا، قرآن ظاہر ہے کہ رسول کا گھر ہے، وَاذْكُرْنَا انہیں یاد کرتی رہو کہ اللہ کی ان آیات کو، من آیات اللہ والحکمہ، حکمت کی باتوں کو، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا باریک بین اور خوب واقف ہے۔ اب یہ بات یہاں ختم ہو گئی، آیت 34 تھی۔ اب یہاں سے آگے چل کے اب اللہ تبارک، اب دیکھیں جو آیت ہم پڑھی ہے نا، آیت نمبر 35 پہلی، دوسری آیت نمبر 36 ہے۔ یہ آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے جہاں پہ ایمان والوں کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ مجموعی طور پہ ایمان والوں کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کے اندر مجموعی طور پہ صفات کیا ہونا چاہیے، یہاں پہ 10 باتیں بتا دی گئی ہیں، اوصاف باضابطہ، اور پھر یہاں پہ خاص بات ہے، عورت مرد عورت کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، ایک ہی صیغے میں بات نہیں کہی گئی، ورنہ قرآن کا جو طرز تخاطب ہے نا، ایک صیغے میں بات کر دیتے اللہ کا، لیکن نہیں، یہاں پہ مرد عورت، مرد عورت، مرد عورت کے اندر، ایمان والا مرد ایمان والی عورت کے اندر یہ صفات ہونا لازمی ہے۔ ایک ایک صفات کو یہاں پہ 10 صفات کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور انشاءاللہ ایک ایک صفت کے اوپر ہم یہاں پہ غور کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں یہاں پہ خاص طور پہ، اب آپ دیکھیے یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا، سب سے پہلے جو الفاظ آتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یہ 2 صفات آ گئی۔ یہ لفظ مسلم عربی لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے اب اس کو بھی سمجھ لے ذرا۔ یہ لفظ قرآن کا ہے اور عربی میں ہے، تو اس کے اردو میں معنی کیا ہے؟ مسلمان بولے تو ایک عام لفظ ہے نا، امت مسلمہ، میں اور آپ سب مسلمان ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ ایک مسلمان۔ سب سے پہلے یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے مجرم کے مقابلے میں۔ کیسے استعمال ہے؟ مجرم کے مقابلے میں مسلم، اس کا جو مخالف لفظ ہے وہ کون سا ہے؟ مجرم۔ مسلم کا مخالف جو لفظ ہے قرآن میں وہ کیا ہے؟ مجرم۔ اس کو ذہن میں بٹھا لو آپ، اس کی تشریح ہم کریں گے بعد میں انشاءاللہ۔ تو اب یہاں فرماتے ہیں کہ مسلم کے لفظی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دینا۔ اور یہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے ابراہیم کو حکم، اے ابراہیم ہمارا مطیع و فرما بردار بن جا، فوری اللہ ابراہیم نے اپنے آپ کو کہا، اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مسلم کی تشریح ہم کو جاننا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام قرآن میں جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا آپ کو، قرآن میں 2 نبیوں کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد اگر کسی نبی کا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اب جہاں بھی آپ قرآن پڑھو 2 باتیں ضرور ملیں گی ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹی ہے، وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں نہیں تھا۔ دوسری کوالٹی کیا ملیں گے؟ ولکن کان حنیفا مسلما، اور وہ حنیف تھا، یعنی ہر طرف سے کٹ کے اللہ کے ہو گیا تھا، اور وہ مسلم تھا، یہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کو بھی یہی وصیت کر کے گئے سورۃ البقرہ کے اندر، فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ جب بھی تمہیں موت آئے، وہ موت کی حالت اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہونا، اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے موت آنا، یہ حکم ہے۔
اب یہ بات بھی ہم پڑھے نا سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنو اللہ سے ڈرو، اس کی ناراضی سے بچو، اور جب کبھی بھی تمہیں موت آئے وہ حالت تمہاری اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے آنا ہے۔ اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اگر تمہاری موت آئیں گی، یعنی کوئی ایسے عمل کر رہے ہیں تم جو اللہ سے ناراض ہو رہا، اگر ایسے وقت میں موت آ گئی تو پھر تمہارا خسارہ ہے۔ پھر یہ بات بتا دی گئی قرآن میں۔ مسلم، یہ تو قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے آئیں۔ اب مسلم کی تعریف حدیث میں کیا کی گئی؟ قرآن اور حدیث دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے نا ہمارے لیے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا؟ مسلم۔ اب آپ دیکھیے حدیث میں بات آتی ہے، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایسی گفتگو نہ کرے جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جائے، ناراض ہو جائے، اس کو تکلیف پہنچے، وہ یدی، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، یہ ہے مسلمان۔ حدیث میں جس کی تعریف کی گئی ہے، حدیث دیکھیے کتنی پیاری وضاحت ہے اس اسلام کی۔ یہاں پہ کہیں گے کسی آپ مسلمان، یہاں تو گھر میں ہم ایک دوسرے سے جناب یعنی امن میں نہیں ہے، باہر کا تو مسئلہ دور کی بات ہے، گھر میں بھائی تو پھر سوچ، ان المسلمین والمسلمات، یہ صفت ہونا ضروری ہے ایک مسلمان کے اندر، ایک مومن کے اندر، جو قرآن اور سنت رسول اللہ میں آ رہی ہے بات۔ اچھا، مسلم کے مقابلے میں جو لفظ گایا گیا ہے وہ مجرم، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ یہ آیا سورہ القلم میں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم ایک مسلمان جو ہمارا مطیع و فرمانبردار، ہمارا وفادار ہے، اور ایک وہ جو مجرم ہے، ہمارے قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، کیا دونوں کا انجام ایک ہو سکتا ہے؟ اللہ بول رہے ہیں ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کا وفادار ہے، مطیع و فرمانبردار ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، ایک وہ بندہ ہے، اور یہ ایک اس کے مد مقابل مجرم ہے، یعنی ہمارے قوانین، یعنی قرآن یہ اللہ کا قانون ہے، نبی کی سنت کیا ہے، جو قرآن اور سنت کی دھجیاں اڑا رہا ہے اس کو ماننے کے لیے، اس کے اوپر چلنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اپنی منمانی کر رہا اللہ کے مقابلے میں، تو کیا دونوں کا انجام ایک ہونا چاہیے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہیں تم؟ اللہ بول رہے ہیں، تم بول رہے ہیں ایک تو دندنات ہے، اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اس کی بغاوت بھی کر رہے ہیں، جرم بھی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد بول رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ کس بے وقوفی کی باتیں ہیں یہ؟ ہاں کیسا بھائی؟ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے، اللہ بتایا قرآن میں مسلم اور مجرم جو ہے دونوں ایک الگ چیزیں ہیں، یہ بتایا، اس کو سمجھ نہیں، ہم لاکھ کہہ لے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، ہونے والا ہو کیا بھائی؟ مرنے کے بعد کون مسلمان ہے پتہ چلے گا آپ کو، اب تو ہر گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان ہی ہے، مسلمان کے پیٹ میں، لیکن حقیقی مسلمان کون ہے اللہ کے پاس، وہ تو قرآن میں بتایا گیا آج، اور نتیجہ کل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر تو کیا کہا گیا؟ ان المسلمین والمسلمات، دو باتیں آ گئی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، اسلام، مسلم، 2 باتیں، 5، ایک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
یہ بنیادی بات ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو لازمی طور پہ فاؤنڈیشن ہے کوئی بھی. یہ ہو گئی ان المسلمین والمسلمات. دوسری آ رہی ہے صفت، وہ کیا ہے؟ والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. اب دیکھیے یہاں تو اسلام کی بات آ گئی، مسلمان کی، اب مومن کی بات آ رہی. مومن اور مسلم دونوں ہی ارکان اسلام بھی ہے اور ارکان ایمان بھی ہے. ابھی جو آپ کے بتائے ہیں 5 چیزیں، کیا ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے قرآن میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر ومن آمن باللہ والملائکۃ والیوم الآخر والنبیین والکتاب وآتى تفصیل اس کی. یہ ایمان ہے. 5 ایمان کی بنیادیں، اسلام کی بنیادیں. والمؤمنین والمؤمنات. اچھا اب ایمان کے معنی کیا ہے؟ مسلمان کے معنی تو سمجھ میں آ گئی نا بات. اب مومن کے معنی کیا ہے؟ اچھا ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لو ذرا آپ، وہ یہ کہ یہ ہے ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اکثر مسلمان کہتے ہیں، مومن نہیں کہتے، ہم اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں. یہاں بھی گڑبڑ ہے. کیوں گڑبڑ ہے معلوم آپ کو؟ یہ شیعہ لوگ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، اس میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ لوگ اپنے آپ کو مومن بولتے ہیں، ہم کو مسلم بولتے ہیں. یہاں بھی گڑبڑ مسئلہ ہے. اور وہ اس کے پس منظر پہ بھی ایک بہت بڑا بھیانک عقیدہ ہے اس کے تعلق سے، ہمارے تعلق سے. یعنی تو مسلمان ہے، مومن نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں، یعنی سورہ حجرات کے آخری آیتوں میں فرمایا ہے نا کہ اگر کوئی مومن، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مومن مت بولو، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں اترا، تم اپنے آپ کو مسلمان بولو. یعنی بس اب قانون کو مان لیے ہم، بس دنیا کی حد تک ایمان نہیں ہے اب تمہارے پاس. یہ سینس میں بولا جاتا ہے وہ بات. یہ بات میں ذرا چلتے ہوئے آپ کو بولتے ہو، مومن کہتے ہیں وہ. تو بہرحال ایمان اور اسلام یہ دونوں چیزیں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. جو مسلمان ہوگا وہ مومن بھی ہوگا، جو مومن ہوگا وہ مسلم بھی ہوگا. اس میں تفریق کرنے کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں. اسلام کے معنی کیا ہے اصل میں؟ اب یعنی اب ایمان کے معنی اب یہاں کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیے. اب ماننے کے بعد اس کے اوپر جو عمل کریں گے نا، اسے کہتے ہیں مسلمان. ایمان کا تعلق زیادہ طور پہ عقائد سے ہوتا ہے، ایمانیات. ابھی بتا، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. یہ اب ان کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ اسلام ہے، یعنی مسلم عمل. یہ ہے اصل میں. والمؤمنین والمؤمنات، یہ لفظ ایمان جو ہے اس کا مادہ جو ہے کیا ہے؟ مومن. آمنا، الف میم نون، آمنا. اور یہ اللہ کا ایک نام ہے. مومن اللہ کا نام ہے. یہ سورہ حشر کے آخری آیت میں آئی، اللہ کا نام ہے نا. والمؤمنین والمحیمین، نہیں وہاں پہ ہے. یہ اللہ مومن ہے، اللہ کا ایک نام، اس کی ایک صفت مومن ہے. اب مومن کے معنی ہم کیا لے رہے ہیں یہاں پہ لفظ؟ سب سے پہلے ایمان کے معنی آتے ہیں اقرار کرنا، اعتراف کرنا، حقیقت کو تسلیم کرنا. کیا کہا؟ اقرار کرنا، تسلیم کرنا، حقیقت کو تسلیم کرنا، اعتراف کرنا. یہ تینوں آ رہے ہیں نا اردو کے جملے. اور اسی ضمن میں اب کیا بات پیدا ہو جائے گی؟ یقین. ایمان کے معنی اب کیا ہوئیں گے؟ حقیقت کا اعتراف کرنا، یعنی جو چیز ہے اس کو ماننا. ایک چیز ہے اس کو ماننا، ہاں بھائی یہ چیزیں مان رہے ہیں اس کو. یہ ہے ایمان، اقرار، حقیقت کا اعتراف کرنا.
اس کے مد مقابل میں جو لفظ آتا ہے وہ کفر آتا ہے، انکار کرنا. ایک چیز حقیقت میں ہے لیکن ہم اس کو ماننے تیار نہیں ہیں تو اسی کو کافر کہتے ہیں. اللہ کی ایک ذات ہے، اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرا، انہیں نہیں مانتا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہیں مانتا، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. مومن کیا؟ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی اس کائنات کو پیدا کرا، اللہ ہی اس کائنات کا مدبر ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ایک اٹل حقیقت ہے، اس حقیقت کو ماننا، اس حقیقت کا اعتراف کرنا، اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور اس کے اوپر یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے. یہاں سے اب ایمان دوسرے معنی بھی آتے ہیں اس میں. ایمان کے اصل معنی آتے ہیں امن. امن کیا معنی ہوگا اس میں؟ یعنی اللہ، مومن بولے تو کیا بولیں گے؟ اللہ امن دینے والا، رسول امین. ہم پڑھتے قرآن میں، یعنی رسول جو ہے امن کے لیے تھے، امن کا پیغمبر. ایمان حقیقت کا اعتراف کرنا، حقیقت کو تسلیم کرنا، حقیقت کو مارنا، حقیقت کی تصدیق کرنا، اسے کہیں گے ایمان. اب قرآن مجید میں ایمان کے متعلق جو باتیں آئی ہیں نا، اس کو اختصار کے ساتھ ہم پڑھیں گے ذرا سا. ایمان والے کون ہیں؟ سب سے پہلے جو بات یہاں کہی گئی ہے نا، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد جمع ہے، ایمان والے مرد، والمؤمنات یہ جمع ہے پورا، ایمان والی عورتیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کی طرف بلایا. جو لوگ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں کہ آؤ اس کتاب کی طرف، تو جو لوگ نہیں آتے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ سورہ نور ہم پڑھتے ہیں. سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. ان کو جب اللہ کی کتاب اس کے نبی کی طرف بلایا جاتا ہے عمل کے لیے تو ان میں کا ایک فریق منہ موڑ کے بھاگ جاتا، نہیں عمل کو لیے نہیں آتا. تو اللہ کیا بولے اب؟ وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس. سورہ بقر کے دوسرے رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں پہ کیا اللہ فرماتے ہیں؟ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کا یقین نہیں ہے. اللہ بولا ان کو وہ مومن نہیں ہے، ان کے ایمان کی نفی کر دی گئی، ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس. اب یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی نا. ایمان اصل کچھ احادیث میں دیکھیں گے اب ہم ایمان کیا ہے. ایک حدیث آتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر خطبے کے جمعہ میں اکثر یہ حدیث آپ کا ارشاد نقل ہوتا ہے، آپ ہر وقت دہراتے تھے تقریباً ہر جمعہ میں. چھوٹی سی حدیث ہے یہ، اس میں ایمان کے متعلق فرمایا لا ایمان لہ لمن لا امان لہ. جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. جو امانت دار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. وہ دیکھو آپ نفی کر دی گئی ان کی ایمان کی. ایمان کا تقاضا ہے امانت. اگر امانت نہیں ہے انہیں ورنہ میں مومن ہوں، خائن ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا. لا ایمان لہ لمن لا امان لہ. دوسری ایک حدیث آئی لیس المؤمن بالذی یشبع جارہ جاعن الی جنبہ. وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہے ہی نہیں، اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے، جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کے اڑوس پڑوس بھوکے پیاسے سو رہے ہیں، پریشان ہیں، انہیں تو دبا کے کھا رہا ہی نہیں، لیکن دوسروں کی بھوک اور پیاس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کو. کیا فرمایا ہے بھائی؟
نہیں ہے. لیس المومن بولے مومن ہے ہی نہیں انہیں. بالذی یشبع جارہ جائع الی جنبہ، وہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، سیر کر رہا ہے، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے نہیں؟ دیکھیے آپ ایمان کیا ہے پہ بتا دیا گیا آپ کو. خالی ہم زبان سے اقرار کریں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، 5 کلمے بھی یاد کر لیں گے ایمانیات بولے تو یہ کیا ہے ایمان؟ عملی ایمان پہ بتایا جا رہا. والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یہ صفات آنا ہے ان میں. آپ سمجھ کے آ رہے ہیں یہاں خراب جنت یوں ہی چلے جاتے آپ. اسلام ہے کیا چیز پھر؟ مسلمان کہتے کسے ہیں یار؟ سوچو آپ، اہم باتیں آ رہی ہیں اس میں، 10 صفات آ رہی پورے آپ میں. والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. قرآن میں جس ایمان کی اب ایک اس کی ضد ایک فرمائی اضافی چیز، وہ کیا ہے؟ اب سنیے، آتی ہے سورہ غالباً سجدہ کی آیت ہے، یہ میرے کو یہاں تک ہے. اس میں اللہ ایمان کی ضد فرماتے ہیں. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا بولے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا ایک بندہ مومن جو اللہ کو ماننے والا ہے اور یہ ایک فاسق فاجر کھلے طور پہ بے حیائی گناہ کے کام کرنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ بولا لا یستوون، نہیں ہو سکتے. کیا کہا؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، نہیں ہو سکتے. مومن فاسق، کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرنے والا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، کیا یہ دونوں نہیں ہو سکتے؟ حدیث میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیں ایمان کیا ہوتا ہے. جب یہ ایک مومن بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. جب یہ ایک بندہ مومن گناہ کر چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. اسی طرح کچھ اور گناہوں کے نام لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو پھر اس کا ایمان اس کے پاس واپس آتا ہے. ایمان برائیوں کے متعلق یہ بات فرمایا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے متعلق فرمایا. مشہور حدیث ہے، سبھی کو معلوم ہے غالباً. اگر تم کہیں کھلم کھلا کوئی برائی دیکھو، تم روک سکتے ہو تو روکو اسے. اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے، کم از کم زبان سے بولو اس برائی کے خلاف. زبان پہ بھی اگر تالے لگ گئے ہیں، تمہارے پیرے بٹھا دیے گئے، زبان سے بھی نہیں بول سکتے، تو کم از کم اس برائی کے خلاف اپنے دل میں ملامت کرو. اپنے دل میں ملامت کرو، اپنے دل میں نفرت کرو. نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، نہ زبان سے بولنے کی طاقت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے ہوں، آپ کی زبان کے اوپر بھی تالے لگ چکے ہوں، لیکن آپ کے دل کے اوپر تو کسی کا اختیار نہیں ہو سکتا نا. تو لہذا تم کم سے کم کیا کرو، دل میں اس برائی کے خلاف ایک بے چینی، ایک نفرت ہونا. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اگر تمہارے دل میں برائی کے خلاف بھی کوئی نفرت نہیں ہے، تمہارے دل میں برائی کے خلاف بھی کوئی بے چینی نہیں ہے، بلکہ تم برائی کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْحَبَّةِ مِنَ الْإِيمَانِ خَرْدَلٌ، اب پھر تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے. ایمان کی سلامتی. وہ دعا کرتے نا، دعائے جنازے کی دعا میں کیا ہے دعا؟ وہ آخر میں کیا الفاظ کر رہے ہیں؟ فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، ایمان پہ موت آنا ہے. ایمان اور اسلام پہ موت آنا ہے. اور قرآن میں ہم پڑھے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آخری یہ ہے ایمان. قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے ایمان کی کوالٹی کیا ہے، ایمان کی صفت کیا ہے، یہ بات بالکل واضح طور پہ آگے بڑی آسان زبان میں، بالکل یا طور پہ بہت ایزی میتھڈ کے تحت ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور مسلم ایمان. اب اور مزید جو چیزیں آ رہی دیکھیے باپ، والقانتین والقانتات. قانتین قناعت، فرما برداری. جس طرح غلام اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا ہے نا، آقا کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کے رہتا ہوں، جی حضور، اسے کہتے ہیں قانتین. اللہ قرآن میں نماز کی کیفیت کے متعلق فرمایا سورہ بقرہ میں قوموا للہ قانتین. اللہ کے سامنے ایسے ٹھہرو ایک عاجز غلام اپنے آقا کے سامنے ٹھہرتا ہے. ایسی نماز ہونا تمہاری. قانتین، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں. والقانتین والقانتات. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. یہ سارے ایمان کے کوالٹی آ رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں تو پھر اللہ جنت کی بشارت آگے دے رہے ہیں. یہ چیزیں تمہارے پاس ہونا، یہ پوری عملی باتیں ہو رہی ہیں. اب اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، عملی دین ہے. اور یہ کوالٹی، یہ جناب عالی، یہ صفات تمہارے پاس ہونا ہی ہونا ہے. اسی لیے عورت اور مرد کا نام الگ الگ نام لے کے اللہ بتا رہا. الصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. سچائی پہ قائم رہنے والے مرد، سچائی پہ قائم رہنے والی عورتیں. یہ بھی دیکھیے آپ، سچ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آ کے سوال کرے، پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے. کیا بخیل؟ ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے. کیا جھوٹا بھی ہو سکتا؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. اسی لیے جھوٹ، قرآن میں کیا بات کہی گئی؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. بس اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، دغا باز ہیں، دھوکے باز ہیں. یہ سب جھوٹ. دغا باز ہیں، دھوکے باز ہیں، فراڈیاں ہیں، سب جھوٹ. جھوٹ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کئی گناہوں کی جڑ ہے. وہ آدمی کو سچا ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو، اور سچائی کام آنے والی ہے آدمی کو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وقتی طور پر اس کا نقصان ہو جائے گا، لیکن معاشرے کے اندر ایک سچے آدمی کا مقام رہتا. کبھی بھی لوگ برابر جناب اس کے حق میں بات کرتے ہیں، وہ تو سچا آدمی جھوٹ بولتے. سچائی کے اندر بہت بڑی طاقت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب ملا تھا مکے میں، کون سا لقب تھا؟ صادق الامین. ابھی نبی نہیں بننے سے پہلے کی بات ہے یہ آپ کی. نبی نہیں بننے سے پہلے آپ کو وہاں کے رہنے والوں نے، معاشرے نے آپ کو جو لقب دیا تھا وہ صادق الامین. سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، اور یہ دونوں چیزوں کا تعلق ایمان سے ہی ہے. صادق اور امین. یہ بات کہی. سچائی بہت اللہ پسند کرنے والا ہے سچائی کو. ایسے بندوں کو اللہ پسند کرتے ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، اور بندے بھی پسند کرتے ہیں سچ بولنے والے. جھوٹ بولنے والا تھوڑی دیر کے لیے، اس کا کچھ دن کے لیے مفاد ہوتا ہے، لیکن بعد میں آپ خود قریب نہیں آنے دیتے اس کے. ارے نکالا جھوٹا ہے اس کو بولتے ہیں. تو یہ ایسے لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ جھوٹ بولنے والے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی نقصان، آخرت بھی نقصان. اسی لیے فرمایا کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی کوالٹی، ان کی صفت، عورت اور مرد یہ دونوں یہ سچے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں. سچائی پہ چلتی ہے ان کی زندگی پوری. والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. صبر بہت بڑی بات ہے، قرآن میں اس کو بار بار بتایا گیا ہے. اور ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی صبر کرنے والوں کو. وہ کیا دی گئی؟ ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر امریکہ سپر پاور کسی چھوٹے ملک کو میں تیرے ساتھ ہوں بولتے تو کتنا اڑتا انہیں؟ نہیں اڑا. اسرائیل ہے اس کے پاس طاقت، اس کے پیچھے آئیے طاقت ہے، وہ اسی لیے کر رہا انہیں. یا اللہ بول رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو ہماری طاقت کا آپ اندازہ لگائیے اب صبر کرنے والوں کی. صبر کرنے والوں کی طاقت کا اندازہ لگائیے. ان کے ساتھ اللہ کھڑا ہوا ہے، ان کی پشت کے اوپر، ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہوا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور پھر اس کے آگے چل کے اللہ فرمایا، اسی سورہ بقرہ میں جو آیت ہے نا، وبشر الصابرین، اے نبی میری طرف سے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. آپ صبر. اور اللہ اپنے نبی کو حکم دیا صبر کے تعلق سے، اے نبی آپ صبر کیجیے. واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا انا لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. سورہ مزمل کی آیتیں ہیں. یہ فرمایا اے نبی جو کچھ بھی آپ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں ہو رہے ہیں، تو آپ اس کا کوئی جواب مت دیجیے، خاموش اپنا کام کرتے رہیے. آپ صبر کرو، بس ختم. بولنے والے بولتے رہتے، کتے بھونکتے رہتے، ہاتھی جاتے رہتا. ہاتھی پلٹ کے نہیں دیکھتا کتوں کو، ہے نا. اور ہاتھی کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی کتے بھونکنے سے. ہاتھی ہاتھی چلتا، کتے کتا بھی بھونک لیں. آپ یہاں کیا بات کہی گئی؟ آپ صبر کیجئے، کیونکہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہیں. صبر کیجئے، آپ جھیلیے، برداشت کیجئے جو بھی بکواس کا علام ہے. خلل وہجرہم حجرا جمیلا، پورے اخلاق کے ساتھ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. آپ ہم نمٹ لیتے ہیں ان سے. سورہ مزمل ہی بات ہے. سورہ یہ آپ کے نہیں، یہ سورہ نحل میں اللہ فرمایا صبر کیجئے آپ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اے نبی، صبر بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، مجھ سے مانگیے صبر. آپ کے بس میں نہیں ہے. انسان کتنا برداشت کرے گا؟ جتنا کرنا اتنا ہی کرتا. اضافی بولے تو پھر اللہ کی مدد ہونا اس کے ساتھ.
برداشت کے لیے. لہٰذا آپ صبر کے معاملے میں مجھ سے مانگیے، مجھ سے صبر مانگیے. وصبر، آپ صبر کیجیے. وما صبرک الا باللہ، اور صبر بھی اللہ سے مانگو. آپ ثابت قدمی مانگیے آپ اللہ سے. وصبر ولا تکن کصاحب الحوت، سورہ قلم. صبر کیجیے آپ. اور وہ مچھلی والے جو پیغمبر یونس علیہ السلام ہے نا، بے صبری سے قوم کو چھوڑ کے نکل گئے تھے، ویسا مت جائیے آپ، ٹکے رہیے قوم میں آپ. ہاں ویسا مت کرو آپ. ان سے خطا ہو گئی تھی یونس علیہ السلام سے، اور وہ خطا کی سزا اللہ ان کو دے دیا تھا کہ جاؤ اب یہ سزا پنشمنٹ ہے تم کو مچھلی کے پیٹ میں. پھر وہ اپنے غلطی کی اصلاح کر لیے، توبہ کر لیے اللہ سے کہ واقعی میں میرا قصور تھا، اللہ تو پاک ہے. پھر اللہ نے ان کو نکالا وہاں سے. صبر، صبر کیجیے. بہت لفظ آئے قرآن میں تکرار کے ساتھ صبر. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ بھی آتا. بے شک اللہ کے یہاں صبر کرنے والوں کو اللہ جو دینے والا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کوئی، ان کو جو اجر ملنے والا ہے. صبر. اور صبر کی ضد کیا ہے؟ صبر کی ضد ہوتی ہے غصہ. یہ ہے غصہ. غصہ جہاں ہوگا وہاں صبر. تو اسی لیے غصے کو کیا بولے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو غصے کو پی جاتے ہیں، کاظمین الغیظ، غیظ و غضب کو پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. آدمی کو غصہ کب آتا؟ آپ میرے کو گالی دے دیے یا میرے خلاف کچھ کر دیا، اب تو میرے غصہ آتا. تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اب علی جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں نا، آپ غصے کو پی کے ان کو معاف کر دو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصے کو پی جاؤ اور لوگوں کے قصوروں کو، غلطیوں کو معاف کر دو. ایسا کرنے والے نیک بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. محسنین، یہ ہے احسان. غصے کو پی جانا، معاف کر دینا. بہت ساری ہمارے یہاں جتنے جھگڑے ہیں، خاندانی جھگڑے ہو یا اور کوئی ہو، اس کی بنیاد کیا ہے؟ صرف غصہ ہے. غصہ، چاہے وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو، بھائی بھائیوں کا جھگڑا ہو، ماں باپ کا جھگڑا، اولاد کے ساتھ ہو، کوئی بھی ہو جھگڑے، جتنے جھگڑے ہیں ان سب کی بنیاد صرف غصہ ہے. اور اس کا ایک ہی علاج اللہ بتایا قرآن میں، وہ کیا؟ غصے کو پی جاؤ اور معاف کرو. دشمن کو اپنا دوست بنانا ہے تو کیا بولا قرآن سورہ حمیم سجدہ میں؟ آپ کا کوئی دشمن ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ اس کو اپنا بنا لیں، اللہ تعالیٰ اس کا ایک بہترین فارمولا دیا سورہ حمیم سجدہ میں. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. تمہارے اور کوئی تمہارے دوسرے شخص سے اگر دونوں میں کوئی دشمنی ہے، عداوت ہے، تو کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو اس کو. اگر انہوں نے تمہارے ساتھ برائی کرا تو ان کی اچھائی کرو. اگر انہوں نے تم کو گالی دیا تو اس کے لیے دعا کرو اور اس کے برے وقت میں کام آؤ. انہیں کچھ بھی کرنے دو، آپ اپنا طریقہ مت چھوڑ جو اللہ بتایا ہے. انہیں آپ کو گالیاں دے رہا، آپ کے خلاف ہے، سو کچھ بھی ہے، بحیثیت انسانیت کے آپ اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، اچھے اخلاق رکھو، اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو، اس کے برے وقت میں کام میں آؤ، اس کے موت مٹی میں بھی جاؤ، آپ پرسا دو اس کو، کوئی بھی رہنے دو، کافر سے بحث نہیں ہے. تو اللہ کیا فرمایا؟ اگر تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن اب تمہارا دوست بن جائے گا. اللہ کا دیا ہوا فارمولا ہے سورہ حامیم سجدہ. پھر اندیشہ جو شیطان پیدا کرتا ہے نا، ارے ایسا کریں گا تو انہیں اور حاوی ہو جائیں گا، ایسا کریں گا تو انہیں اور ستائیں گا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. اگر ایسے خیالات آئے تو شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ.
اور وہاں پہ بھی یہی بات فرمائی. پھر اب یہ جو کام اللہ بتایا ہے نا, تم اپنے دشمن سے اچھا سلوک کرنا, یہ کون کر سکتے ہیں؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, یہ وہی لوگ کام کر سکتے ہیں جن کے پاس صبر ہے, برداشت ہے, غصہ نہیں ہے. غصے کو پی جانے والے ہی یہ کام کر سکتے ہیں. غصہ ہمارے پاس آج سب سے زیادہ کوئی چیز زیادہ اگر کوئی ہے وہ غصہ ہے کچھ نہیں مگر غصہ ہے. غصہ ہی غصہ ہے. یہ چیز نقصان دہ ہے. غصہ, اللہ کے نبی کیا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم, غصے کو جب تمہیں غصہ آ جائے تو کیا کرو؟ پانی پی لو. کھڑے ہوئے ہیں, غصہ آ گیا, بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ. اپنے کو غصہ آ گیا, بیٹھے ہوئے تو ٹھہر جاتے اپن. الٹا اللہ کے نبی کیوں کہ بیٹھو, بولے اللہ کے نبی کی بات کو مانوں میں تو اٹھتا ہوں. اللہ کے نبی بیٹھو بولے نا, میں کہیں کو مانوں ان کی بات, میں تو اٹھتا ہوں. کیا بول رہا بول تو اٹھتا ہوں. غصہ آ رہا آپ کو, کھڑے ہوئے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, فوری بڑھ جاؤ. زیادہ ہی غصہ ہو گیا, لڑائی ختم ہو گئی, تو کیونکہ غصہ آدمی کو, سامنے والے کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا غصے سے. جس کو غصہ آ رہا فزیکل طور پہ اس کا بہت نقصان ہے, جسمانی طور پہ. ہو سکتا ہے کہ بی پی ہائی ہو جائے, اس کے رگے بھی پھٹ جائیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ڈپریشن کی بیماریاں ہیں یہ طرح ایسے واقعات سے آ جاتی ہیں. یہ اسی لیے صبر بولا, صبر صبر صبر, اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو سنبھالو, اسی لیے کہا گیا. اور زیادہ غصہ جب آ گیا نا تو تیسری حدیث سے کہتی, وہ کیا ہے کہ جو وہ لڑائی بھی سب ختم ہو گئی, اس کے بعد بھی غصہ نہیں رہا, ایسا کر دیتا ہوں, داتا پیس رہا, ویسا کر دیتا ہوں. ایسے وقت اللہ کے نبی کیا بولا, فوری وضو کر لو, تم جا کے وضو کر لو. انہیں تو چلے گا لیکن غصہ نہیں جا رہا. اب کیسا اس کو بھگانا ہے, بولے کہ وضو کر, جاتا غصہ. ہر قدم پہ آپ کی رہنمائی کی, آپ کو گائیڈ کیا گیا. ارے بہت بہترین دین ہے یار, جس اسلام میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. بتائیے کسی مذہب میں ہے کیا یہ ساری چیزیں؟ بتائیے آپ, کہیں بھی نہیں ہے. جہاں تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو ہر قدم پہ آپ کو گائیڈ کی جا رہی ہے قرآن میں. اب یہاں پہ غصہ تو جناب علی یہ تو عام بات ہو گئی, یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا نا. اب مولوی مفتیوں کی اتنا غصہ کس کو بھی نہیں ہے. ممبروں پہ ایسی تقریر ہو رہا ہے, وہ بولے کافر ہے, انہیں وہ ہو گیا. ارے کیا بھائی, آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ دنگل میں کھڑے ہوئے ہیں. جو ممبر ہے, امانت رسول ہے, وہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں, کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ یہ لڑائی, یہ جھگڑے, ہاں انہیں کافر, انہیں کافر, انہیں وہ, آگ لگا دے رہے الٹا. غصہ آپ غصہ کیسا آئیں گا آپ؟ اب مناظریں ہو رہی ڈیبیٹوری مسلمانوں سے مسلمان کی. پاکستان کے آپ دیکھیں گے نا چینل, کیسے ہوتے بڑے بڑے مولوی لمبے لمبے, سب امامے بنے ہوئے ہیں. انہیں مناظرہ, اس کے پیچھے 2 گن مین, اس کے پیچھے 2 گن مین. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں ہیں آپ؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مذہب پہ گفتگو کر رہے ہیں آپ, دین پہ گفتگو ہو رہی ہے, اور یہاں پہ گن. بتاؤ آپ کیسے حالات خراب ہو گئے اپنے. اللہ محفوظ رکھے, کہاں سے کہاں پہنچ گئے اپن. تو غصہ پی جانا ہے. آپ دیکھیے ایک واقعہ آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے سے زیادہ طاقتور کو پچھاڑ دے. پہلوان وہ ہے حقیقت میں جو اپنے غصے کو پی جائے, اپنے آپ کو کنٹرول کر لے, وہ پہلوان ہے. پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو خوابوں میں کرے. دشمن کو خوابوں میں کر رہا ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اپنے آپ کو خوابوں میں کرو, یہ ہے سب سے بڑا بہادر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک واقعہ ملتا ہم کو کتابوں میں.
یہ کافر سے آپ کی جناب بھیڑ ہو گئی، کوئی لڑائی ہو رہی تھی، اور آپ اس کے لڑنے کے بعد اس کو ایک دم لٹا دیے، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اور وہ کافر منہ کے اوپر تھوک دیا. جیسے ہی آپ بیٹھے تھے سینے پہ، اس نے تھوک دیا، جیسے ہی تھوکا آپ اس کے اوپر سے اٹھ گئے. انہیں پریشان، انہیں بحران میں، ارے یہ کیا بات ہے، الٹا غصہ اور وہ کرنا، انہیں تھوکے تو غصہ آنا، پریشان ہو گیا انہیں. پھر آخر میں پوچھ لیا، اے علی کیا بات ہے، آپ تو بالکل، میں تمہارے خوابوں میں آ گیا تھا، مجھے قتل کرنے والے تھے، لیکن میں تھوکتے ہٹ گئے کیوں تم؟ دیکھو تمہاری میری اس سے پہلے جو لڑائی ہو رہی تھی اللہ کے لیے ہو رہی تھی. جب تم نے تھوک دیا تو میرے نفس کو غصہ آ گیا، اب میں تم کو ماروں گا تو میری نفس کی طرف سے ہوگا، اسی لیے تیرے کو چھوڑ دیا میں. یہ ہوتا ہے مسلمان کا اعتدال، کہاں پہ اپنا مفاد ہے، کہاں پہ اپنا نفس ہے، اور کہاں پہ اللہ کا حکم ہے، وہ دیکھتا ہے مسلمان بیلنس کر کے. کیا ہے دین کی آڑ میں ہم اپنا غصہ نکال رہے ہیں، ہم مذہب کی آڑ میں ہم اپنا غصہ نکال رہے ہیں، تو الٹا معاملہ ہو گیا. یہاں پہ دین کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ، اللہ کے لیے تھوڑا ہی کر رہے ہیں آپ. غصہ اٹھ گئے وہاں سے آپ، کہ اب معاملہ تیرا میرا ہو جائیں گا، اب یہ میرے نفس کے لیے ہوگا، اب اس کے بعد کا تیرے کو مارنا، اس لیے چھوڑ دیا. ایمان لایا اس بات میں. ہاں دیکھیے یہ ہے اسلام، یہ ہے کیریکٹر اسلام کے، بتائی جا رہی ہے بات. فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشیعت یعنی اللہ کے ڈر سے دل نرم ہو جانا، اللہ کی عظمت کے آگے دل نرم ہو جانا، اسے کہتے ہیں خشیعت. جیسے اب سورہ مومنون کے پہلے آیتیں ہیں نا، اس میں لفظ آیا دیکھیے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح اور کامیابی ایمان والوں کے لیے، اور وہ ایمان والے وہ جو اپنی نمازوں کے اندر اللہ سے عاجزی کرتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے آگے. سورہ حدید میں ایک آیت آتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ حق کے آگے ان کے دل جھک جائیں، اللہ کے ذکر کے آگے ان دل نرم پڑ جائیں؟ نہیں آیا ابھی، کب آئے گا آخر میں؟ سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کیا بات کہی گئی؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. ہاں اے نبی آپ نصیحت تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نصیحت کے کامیابی انہی کو ہو سکتی ہے، انہی کو فائدہ ہو سکتا ہے جو رحمان سے غیب میں رہتے ہوئے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. قرآن کی عظمت کے متعلق سورہ حشر میں کہا گیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو انسان کی بجائے کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے کہ تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا. یہ ہے خشیت. خشیت وہ دیوار پہ کہ وہ گیلی مٹی کچی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ یہ کنکر مارتے جا کے چپک جاتا، اس کو خشیت کہتے ہیں. دل انسان کا اتنا نرم ہو جائے کہ اللہ کا حکم اس قلب کے اندر سما جائے. کچی مٹی میں پتھر مارو آپ، کنکر چپک جائے گا وہاں پہ. یہی ہے، اگر آپ کا دل نرم ہے، خشیت میں ہے، تو اللہ کی آیتیں آپ کے اوپر اثر انداز ہوئیں گے، نہیں تو نہیں. پتھر کا دل نہیں ہے. ہاں اللہ قرآن میں بتا دیا، پتھر کی مثال بھی دے دیا، جن کا دل نرم نہیں ہوتا وہ پتھر ہے، پتھر فرمایا.
والقاشعین والقاشیات والمتصدقین والمتصدقات، اور وہ مرد، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جو صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والے عورتیں. صدقے کے معنی کیا ہے؟ وہ صدقے کے معنی ہمارے پاس کچھ غلط ہے. وہ صدقے کے معنی کسی کا اتارا ہوا بکرا، مرغی، انڈا، یہ صدقہ سمجھتے ہیں اپن. صدقے کے لفظی معنی نیکی کے آتے ہیں. ہاں، صدقے کے معنی نیکی. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محنت کر کے ایک نوالا بھی کھلاتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہا تو اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں؟ وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی ہے انہیں کر رہا سو شوہر. یا بیوی کو اگر شوہر کھانا کھلاتے ہوئے اماں دیکھ لیے نا، ہو گیا غلامی نے، گیا. ہاں، بہن بھی دیکھ لی نا، امی دیکھے تم بھیا اپنے ہاتھ سے بھابھی کو کھلا رہی. فساد برپا کر دے رہی. دیکھا ہی نہیں جاتا اچھا کام، ہمیشہ فساد یہی کر رہے ہیں گھروں کے اندر. نیکی ہے، صدقہ ہے. اور کیا فرمایا دوسری بات؟ صدقہ کرتے رہو، خیرات کرتے رہو، لوگوں کو دیتے رہو. کیوں؟ صدقہ اللہ کے عذاب، اس کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور آنے والی بلائیوں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی خطرناک بیماریوں سے آپ کو نجات دلاتا ہے. یہ صدقہ. صدقہ کرتے رہیے. خاص طور پہ خواتین، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں جہاں بھی ہیں، ان کو صدقہ کرتے رہیے، دیتے رہیے. اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے، صدقات سے. قرآن میں کیا فرمایا؟ انما الصدقات، صدقات ان لوگوں کا حق ہے جو محتاج ہے، مسکین ہے. ان کا ڈیٹیل آیا قرآن میں. کیا فرمایا؟ والمستصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. اب روزے کا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یہ حیا. ایک صحابی کسی شخص کو سمجھا رہے تھے، فلاں 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 کچھ بے حیائی کا کام کر رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پاس حیا نہیں ہے، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے، کچھ بھی کر لیں دے، چھوڑ دو اس کو. جس کے کو حیا ہی نہیں ہے تو کیا سمجھیں گے آپ؟ اتنا سمجھیں گے آپ بے حیا ہو گیا، حیا ہی نہیں ہے اس کو. حیا و شرم ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. یہ قرآن میں اس کو بتایا گیا ہے نا بار بار. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ تم لوگ، چاہے چھپے ہوئے ہو چاہے ظاہر میں. جاؤ مت وہاں، وہ راستے کو ہی مت جاؤ، ایسے الفاظ استعمال کرو، ایسی گفتگو مت استعمال کرو تم جو بے حیائی کی ہے. آج عام ہے ہمارے معاشرے میں بے حیائی. اللہ محفوظ رکھے. بے حیائی لازم بولا اللہ تبارک و تعالی، والحافظون والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں، دونوں ہی کثرت سے اللہ کا ذکر. ذرا سا سوچ لو آپ، وہ کیا بولا گیا؟ ذکر کے لفظی معنی یاد دہانی، لفظی معنی یاد دہانی. وہ ابھی پڑھے نا سورہ مومنون کی آیت ہم، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون.
لغو اور فضول باتیں کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی باتیں کرو. فضول میں بیٹھ کے گپ شپ مار رہے ہیں آپ، ان کی چغلی ان کی چغلی ہو رہے، انہیں ویسا، انہیں ایسا، وہ ویسا ہوا، ایسا ہوا. جہاں دیکھے یہی چل رہا. ہوٹل میں 4 بیٹھے وہی حال ہے، گھر کے اندر بیٹھے وہی حال ہے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر، اس میں ذکر میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہے اس میں، اللہ کی کبریائی ہے اس میں، یہ ساری چیزیں ذکر اللہ میں ہے. اور سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے، خود قرآن کی تلاوت ہونا ہے، غور و فکر کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اور کثرت سے ہونا. کیا بول رہے ہیں اللہ؟ کثرت سے بول رہے ہیں. کیا لفظ آیا دوسرے مقام پہ بھی آ گیا، یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو، اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اس کی حمد بیان کرتے رہو، اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت وہ بیان کرتے رہو. الفاظ کیا ہے؟ ذکرن کثیرا، ذکر کثیر ہونا یعنی کثرت سے. یہ قرآن بار بار بول رہا. ہم کیا بول رہے ہیں؟ اپن کیا بولتے ہیں؟ تھوڑا یاد کر لینا یار، تھوڑا تو بھی یاد کر لینا. کہیں کو آپ کی ضرورت ہے کیا اللہ کو؟ ہاں یہ الفاظ ہے ہمارے پاس. تھوڑا تو بھی یاد کر میاں، تھوڑا تو بھی یاد کر لینا بھائی. کہیں کو بھائی کیا ضرورت ہے آپ کی؟ مجھ کو اللہ بول رہا ذکرن کثیرا بول رہا. ہاں ارے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں انسان کے پوری باڈی کے اندر سب سے زیادہ ورک کون کر رہا؟ انسان کا دل کر رہا. جیسا تم تھوڑا یاد کرو، اللہ تعالیٰ بھی اگر تھوڑا بولے تو جاتے تم. جو کثرت سے چل رہا، اگر اللہ بولے اسٹاپ تھوڑی دیر کے لیے بولے تو گئے کام سے. پھر ارے ہر حال آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ زندہ ہیں اس دل کے دھڑکنے سے. یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ پھر یہ روحانی غذا ہے ایک. اس کو یاد کرو بجائے اس کے یہ وہ ادھر کی الٹی سیدھی باتوں سے کوئی فائدہ. اعمال نامے خراب جو بھی اب کر رہے ہیں، سب اعمال فرشتے لکھتے بیٹھے ہوئے. آپ ہوٹل میں بیٹھ کے سگریٹا مارتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے جو لکھ رہے نا، آپ جو بول رہے ہیں نا، وہاں دونوں بیٹھے ہوئے، ٹیلی شیٹ بن رہی ہے آپ کی، بن رہی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ جو بول رہے ہیں انہیں لکھ رہے ہیں وہاں. پھر یہ آخرت میں آپ کے سامنے لا کے رکھ دی گئی تھی، یہ فلاں ہوٹل میں بیٹھ کے یہ گفتگو تھی، یہ تاریخ کو یہ کرے تھے آپ، یہ گفتگو یہ ہے. کیا کام میں آ رہی ہے آپ کی ساری باتیں یہ؟ تو کیوں والذین هم عن اللغو معرضون. فالتو باتوں سے، بے تک کی باتوں سے، بیکار باتوں سے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں بات کرنا ہے تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو، اسی میں تمہاری نجات ہے. تمہیں بات کرنا ہے تو اچھی بات کر لو ورنہ خاموش ہو جاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے. جو خاموش ہو گیا انہیں نجات پا گیا، جو بکواس کرا گیا کام سے، انہیں آ گیا حساب کتاب میں. نہیں سمجھتے نا ہم اکاؤنٹیبل ہی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. بھائی جو بھی بول رہا ہوں کچھ بھی بول سکتا ہوں، بول رہے ارے کہاں بول سکتے بھائی، سب ریکارڈ ہو رہا ہے یہاں پہ. اللہ قرآن میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو الفاظ تمہارے زبان سے نکل رہے ہیں ہمارے 2 فرشتے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. بولے اللہ ما یلفظ الفاظ من قول، تمہاری باتیں، اور پوری چستی میں فرشتے ایکٹیو ہے، فوری نکلتے نوٹ ختم حفاظت. والذاکرین اللہ والذاکرات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. دیکھا آپ نے؟ اب آئیے 10 باتیں ہیں، یہ پورے 10 کوالٹی، پورے 10. وہ تورات میں بھی جو حکم موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا نا، وہ بھی 10 کمانڈ تھا. وہ یہاں بھی پورے 10 کمانڈ ہے. 10 یہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب یہ 10 صفات جس کے پاس ہے ان کے لیے اب اللہ کی بشارت دی. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم جنت تیار کر کے رکھا ہے. ان لوگوں کے لیے جنت ہے. ہم جو جنت میں جانے کی پلاننگ سوچ رہے، ایک بھی نہیں ہے یہاں پہ بات.
انہیں اس کا مرید، انہیں ان کا فلاں، انہیں ان کا فلاں، وہ کر لیا تو بخش جاتا ہے، کر لیا تو ہو جاتا، ابھی حج کر کے آیا نہیں بھی جاتا جنت میں، کہیں بھی نہیں ہے یہ پورے ان پریکٹیکل اعمال ہیں پورے. یہ ایک ہی آیت کا ترجمہ ہوا اب یہ صرف. آیت نمبر کیا ہے؟ 35، پارہ نمبر 22 سورہ حزاب. جاؤ گھر میں پڑھو، جا کے گھر میں پڑھو. قرآن ہے یہ، قرآن غور سے پڑھو، اس کے بعد اپنی اصلاح کرو اور دیکھو اس کے اندر کون سی چیزیں ہمارے پاس ہے اور کون سی نہیں ہے. ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے تو توبہ کر کے اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے آپ. چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.